تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ ہود آیت نمبر 81 سے 83 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر بأہلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ ترجمہ۔ اب فرشتوں نے لوط سے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے۔ یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بر تہ پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں یہ بدقماش لوگ بستے تھے۔ ان ساری بستیوں کو فرشتوں نے جوں کا توں اوپر اٹھا کر زمین پر اوندھا پٹخ دیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بحر میت، ڈیڈ سی، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، ان بستیوں کے الٹنے سے پیدا ہوا ہے، ورنہ کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس مقام پر یہ بستیاں واقع تھیں، یعنی بحر مردار کے آس پاس کا علاقہ، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پورے کرۂ ارض کا سب سے نچلا حصہ ہے، یعنی زمین کا کوئی اور حصہ سطح سمندر سے اتنا نیچا نہیں ہے جتنا نیچا یہ ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، کچھ بعید نہیں کہ ان الفاظ میں اس جغرافیائی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہو اور ان کی انتہائی نچلی حرکتوں کو یہ محسوس شکل دے دی گئی ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں ابروئے سخن مکہ مکرمہ کے کافروں کی طرف موڑا گیا ہے اور ان کی توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ علاقہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو تو یہ علاقہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اور اگر تم میں ذرا بھی معقولیت ہو تو تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔